الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے بھائیوں، حج کے فضائل و مسائل کے تعلق سے دروس کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ حج کی استطاعت کے تعلق سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں، اور یہ بات ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی خاطر اللہ کے گھر کا حج کرنا ان لوگوں پر فرض ہے جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ استطاعت کے اعتبار سے لوگوں کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ ایک شخص اپنے بدن کے اعتبار سے بھی صاحب استطاعت ہو اور اپنے مال کے اعتبار سے بھی صاحب استطاعت ہو، یعنی اس کے جسمانی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور مالی طور پر بھی اس کے یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کا جسم صحیح و سلامت ہے، تندرست ہے، چل پھر سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، مکہ تک جا سکتا ہے، سواری پر بیٹھ سکتا ہے، کسی طرح کی مشکل نہیں ہے، اور مالی اعتبار سے بھی اللہ نے اس قدر نواز رکھا ہے کہ مکہ تک جانے کے لیے جن اخراجات کی ضرورت ہے اس کے پاس مہیا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو جسمانی اور مالی دونوں اعتبار سے، مالی پوزیشن بھی ٹھیک ہے، جسمانی طور پر بھی صحت مند ہے، تو دونوں اعتبار سے صاحب استطاعت ہے، تو اس پر حج فرض ہے۔ اس پر تمام اہل علم کا اجماع ہے، اہل علم کا اجماع ہے کہ ایسے شخص پر حج فرض ہے۔ آپ اس کے لیے امام ابن حزم کی کتاب مراتب الاجماع دیکھ لیں، یا اسی طرح سے امام ابن قدامہ کے ہاں المغنی دیکھ لیں آپ، یا اسی طرح سے امام نووی کے ہاں المجموع دیکھ لیں۔ انہوں نے اجماع کا ذکر کیا اس مسئلے پر کہ اگر ایک انسان جسمانی اور مالی دونوں اعتبار سے صاحب استطاعت ہے تو اس پر حج کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ دوسری صورت یہ ہے استطاعت کے اعتبار سے کہ آدمی دونوں اعتبار سے غیر مستطیع ہو، جسمانی اعتبار سے بھی صاحب استطاعت نہ ہو، مالی اعتبار سے بھی استطاعت نہ ہو، تو اس کے بارے میں بھی اہل علم کا اجماع ہے کہ اس شخص پر حج لازم نہیں ہے، حج ساقط ہو جائے گا، ایسے شخص پر حج فرض نہیں ہوگا، حج کرنا ایسے شخص کے لیے ضروری نہیں ہوگا۔ تو 2 صورتیں ہو گئی، ایک اپنے جسم اور مال دونوں اعتبار سے صاحب استطاعت ہے، اس پر حج فرض ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جسم اور مال دونوں اعتبار سے صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنے بدن کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے قدرت رکھتا ہے، تندرست ہے، صحیح و سلامت ہے، چل پھر سکتا ہے، سواری پر بیٹھ سکتا ہے، بہرحال جسمانی اعتبار سے وہ حج کرنے کی پوری استطاعت رکھتا ہے، لیکن مال کے اعتبار سے عاجز ہے، اس کے پاس حج کے اخراجات کے لیے مال موجود نہیں ہے، تو اس شخص کے اوپر بھی حج فرض نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جسم اور مال دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے بھی حج کرنے میں اگر انسان عاجز ہو، ایک چیز کی بھی استطاعت نہ ہو، تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ تو اگر ایسا شخص ہے کہ جسمانی اعتبار سے تو حج کرنے کی طاقت ہے لیکن مالی اعتبار سے حج کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو ایسے شخص پر حج فرض نہیں ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس کو حج کے لیے مال کی ضرورت نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی مکہ میں رہتا ہے، مال اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اسے حج کے لیے بہت زیادہ مال کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر سے نکلے گا اور پیدل یہ سارے کام کر سکتا ہے جو حج میں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو مال پر حج کی ادائیگی موقوف نہیں ہے، اور وہ جسمانی اعتبار سے مشاعر میں جا سکتا ہے، عرفات تک پہنچ سکتا ہے، مینا تک پہنچ سکتا ہے، اس کے لیے اوپر اور کوئی مالی ذمہ داری نہیں ہے، تو اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا، یعنی گویا مال کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر مال کے اعتبار سے وہ غیر مستطیع ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے، یہ ہو گئی 3 صورتیں،
ایک ہے جسم اور مال دونوں اعتبار سے مستطیع ہے، اس پر فرض ہے. ایک ہے جسم اور مال دونوں اعتبار سے غیر مستطیع ہے تو اس پر فرض نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ جسم کے اعتبار سے مستطیع ہے لیکن مال کے اعتبار سے غیر مستطیع ہے تو اس پر بھی حج فرض نہیں ہے. چوتھی صورت یہ ہے کہ مال تو اس قدر اللہ نے دیا ہے کہ حج کر سکتا ہے لیکن جسمانی اعتبار سے عاجز ہے، معذور ہے اور صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، حج نہیں کر سکتا ہے. ایسا عاجز ہے کہ اس عاجزی کے زوال کی بھی کوئی توقع نہیں ہے کہ ابھی بیمار ہے بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ ایسا بیمار ہے کہ کبھی ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے. تو ایسے شخص پر فرض یہ ہے کہ وہ اپنے مال کے ذریعے سے کسی کو حج کروائے. خود حج پہ نہیں جا سکتا لیکن اللہ نے مال سے نوازا ہے تو اپنے مال کے ذریعے سے کسی کو حج کروا دے تو اس پر حج فرض ہے نیابت کے ذریعے سے کہ وہ دوسرے کو حج کروائے. اور انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم بعد میں دلائل کے ساتھ ہم اس کو تفصیل بیان کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ حج کی استطاعت کے معاملے میں لوگوں کی 4 قسمیں ہیں. تو 2 طرح کے لوگوں پر حج فرض ہے، ایک پر خود اس کے اپنے اوپر فرض ہے اور ایک کو حج کروانا فرض ہے، اور 2 طرح کے لوگوں پر حج فرض نہیں ہے. 4 طرح کے لوگوں میں جس کو نہ جسمانی نہ مالی کوئی استطاعت نہیں اس پر حج فرض نہیں. جس کو جسمانی مالی دونوں استطاعت موجود ہے اس پر حج فرض ہے. ایک آدمی کو جسمانی استطاعت ہے لیکن مالی استطاعت نہیں اس پر حج فرض نہیں. ایک شخص کو مالی استطاعت ہے جسمانی استطاعت نہیں تو اپنے مال سے وہ کسی اور کو حج کروا دے اگر خود نہیں جا سکتا. واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی نبینا وسلم والحمد للہ رب العالمین.